بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد زکریا۔ آج ہم ایک علمی شخصیت سے ملاقات کے لیے جامعہ اسلامیہ کریم نگر آئے ہوئے ہیں۔ وہ شخصیت ہے محترم منہاج الحق فلاحی صاحب، جو جامعہ اسلامیہ میں تحریکی لٹریچر کے لیکچرر ہیں اور آپ وارڈن کی ذمہ داری بھی انجام دیتے ہیں۔ ایسی علمی شخصیت سے ہم سیرت طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی گزارش کی ہے۔ اکثر یہ عنوان ہمیں کہیں سننے کو نہیں ملتا۔ انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو کچھ اقساط میں پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ جو تقریر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی، خوشحالی اور مالداری۔ دیکھیے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پہ اکثر گفتگو نہیں ہوتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ، آپ اگر میری بات سے آپ تھوڑا سے بھی آپ کو اختلاف ہے تو آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ آپ نیٹ پر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کتابیں دیکھ لیں، آپ کو تقریباً عنوان پر کتابیں ملیں گی، لیکن آپ اس عنوان کو اگر ڈھونڈنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو شاید اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ تقریر کرنے کی ہمت آئی کہاں سے؟ ہمارے مولانا احمد سراج صاحب عمری قاسمی، انہوں نے اس عنوان پر تقریر پیش کی، تو انہی کی تقریر کا یہ چربہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو یہ بات، یعنی جو تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں، آج میں اس کی تمہیدی گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو جیسا کہ یہ کہ حضور کی معاشی زندگی کے بارے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے آتے کہاں سے تھے، جاتے کہاں تھے، کن کن چیزوں میں اللہ کے رسول پیسے لگاتے تھے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے سامنے صرف حضور کی تنگی 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 اسی کا ہی ذکر کیوں آتا رہا، اس کی کیا وجہ ہے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی ایک بات ہمیں جو پرسنلی بہت پسند ہے، وہ یہ، آپ خطبات اٹھا کر دیکھیں، خطبات میں انہوں نے اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے وہ کیوں پوچھتے ہیں۔ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ آپ عبادت کرتے ہیں؟ کیوں؟ یہ کیوں ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں جانیں گے، کیوں کا جواب، آپ اتنے زیادہ علم والے ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کیوں سے سوال ہونا چاہیے۔ بہرحال تو میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا فخر و فاقہ ہی تھا، اور اگر تھا تو کیوں تھا، اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ دوسری چیز یہ بتائیں گے کہ ہمارے ذہن میں جو بٹھایا گیا باقاعدہ کہ حضور کی زندگی صرف اور صرف پریشانی، فاقہ کشی، ایسا کیوں ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ تیسری چیز کہ اللہ کے رسول کی مالداری کیسی تھی، اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عنوان کی تھوڑا بہت اس کا مطلب حق ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اور خاص کر کے یہ ایشیا کا جو علاقہ ہے، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اس سے پہلے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اسلام جب آیا عرب میں تو بہت ساری جگہ اسلام گیا، الگ الگ ملکوں میں گیا، تو بہت سارے نئے ممالک میں اسلام گیا اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، لیکن بعض جگہ پر اسلام آیا لیکن اسلامی تہذیب نہیں آئی۔ سمجھ رہے بات ہماری کہ اسلام تو آیا لیکن اسلامی تہذیب نہیں آ پائی۔ اس ایشیا کا بھی یہی حال ہے تقریباً کہ اسلام تو آیا لیکن ہم اسلامی تہذیب نہیں اپنا سکے۔ اور اسلام کیا کیا چیزیں ہمیں سکھاتا ہے
اس کو نہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے بھئی ہم عید بھی مناتے ہیں اور ہولی بھی منا لیتے ہیں، ملن جلن والی بات جو ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے. کیا تصور ہے ہمارا؟ بھیا دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے، جا کے بیٹھ گئے جنگل میں، بہت اللہ والے ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، مطلب ہر چیز کو ترک کر دینے والا ہمارے نزدیک اللہ والا ہے. یہ چیز آئی کیسے؟ آپ نے رہبانیت کا نام سنا ہوگا. عیسائیت میں رہبانیت ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ اپنی ساری زندگی کی ضروریات کو چھوڑ کر جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. اس کو رہبانیت بولتے ہیں. حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں. دوسری چیز، ہم جس جگہ رہتے ہیں خاص کر کے بھارت کا یہ حصہ، یہاں بھی دیکھیں آپ سادھو سنتوں کا یہ بہت بڑا مرکز رہا ہے. ان کے بارے میں کیا ہے کہ بھائی ہمالیہ پہ چلے گئے، اپنی جائیداد چھوڑ دی، تو وہ بہت اچھا مانا جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے بھی کیا سوچا کہ اگر ہم بھی اپنے حضور کے بارے میں ایسی چیزیں بتائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آدمی جلدی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، دین کی طرف جلدی سے راغب ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی کیوں کا سوال مطلب کیوں دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جتنی بھی آپ نے تقریر سنی ہوں گی، بہت ساری تقاریر آپ نے سنی ہوں گی، اس میں کہیں بھی یہ جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی روایت ملی ہو جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے فاقہ کیا. ہاں بھائی سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول کی ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 62 یا 63. 63 میں سے اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 25 سال سے لے کر حضور کی عمر جب 25 تھی اور اللہ کے رسول کی عمر جب 50-51 کے قریب پہنچی تب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. تقریباً 25-26 سال اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری، اور مدینہ کی زندگی 10 سال کی ہے. تو 25 زیادہ ہوتا ہے یا 10؟ اس 25 سال کے بارے میں آپ کو ایک بھی حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول نے فاقہ کیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پبلک نے اس 10 سال کو ہی کیوں فوکس کیا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مزاج ہے نا کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہمارا دھیان اسی پر جاتا ہے. ہم یہاں آئے، یہ ایک مدرسہ ہے مثال کے طور پر، ایک آدمی کو اس کے اندر ایک کمی ہی نکالنی ہے تو وہ آ کے کمی ہی ڈھونڈے گا، بقیہ اچھی چیزیں اسے دکھائی نہیں دیں گی. چونکہ ہمارا مزاج ہے کہ فقر و فاقہ اللہ کے رسول کے اوپر پہنانا ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ وہی ساری حدیثیں وہاں سے اکٹھا کر لی. آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک تو ہمارا مزاج تھا، دوسری بات کیا ہوئی کہ ہمارے اندر ایک چیز یہ بھی پیدا ہو گئی، صحیح جو ہے قرآن کی آیات آ گئی، احادیث صحیحہ آ گئی، صحیح حدیث موجود ہے. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل کود کی جگہ ہے، لہو و لعب ہے. بالکل ایک دم صحیح بات ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کے لیے؟ کیا دنیا صرف کھیل کے لیے ہے یا دنیا خراب ہی چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں ادر کو پینے کا ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. یہ وہ حدیثیں ہیں جو ہم کو سنائی جاتی ہیں جس میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار دنیا بہت بیکار چیز ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دنیا بیکار چیز ہے تو اللہ نے کیوں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ میری دنیا بہتر بنا دے اور پھر آخرت بھی بہتر بنا دے. عربی میں ایک چیز ہے کہ جس چیز کا ذکر پہلے آتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. دوسری حدیث میں کیا ہے؟ الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. آپ کھیتی اچھی نہیں کریں گے تو آپ کو اناج اچھا نہیں ملے گا. بہرحال دوسری بات جو یہ تھی، آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ آنا کیسے شروع ہوا. جیسے میں نے ذکر کیا کہ رہبانیت عیسائیوں میں تھی. قرآن کریم کی جو سب سے پہلی
آیت یہ صورت کہہ لیجیے نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی، بڑی ہی مشہور ہے، ہم تمام جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو سب سے پہلی احکام کی جو صورت نازل ہوئی، جو آیت، وہ سورہ مدثر کی ہے۔ سورہ مدثر آپ کھولیے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو ذات ہمیشہ پاکی کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ مزاج پاک صاف کس کا ہو سکتا ہے؟ ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے گا۔ کیوں؟ نبی گائیڈڈ بائی گاڈ ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرے نبی کے اوپر آنے والے دنوں میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھیے کپڑے آپ پاک صاف رکھیے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اس وقت بھی جو عرب کا ماحول چل رہا تھا، آپ نے کاہنوں کے بارے میں سنا ہوگا، بہت زیادہ گندے، میلے کچیلے، بالکل دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ویسے لوگ کو لوگ ارے بہت اللہ والے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے ڈنڈے والے بابا، ننگے بابا، یہ بابا۔ آج بھی ابھی ہمارے سامنے ایک آدمی جو بہت تہجد گزار، جو اپنے معاملات کو دین کے لحاظ سے چلا رہا ہو، ساری چیزیں وہ شرعی لحاظ سے کر رہا ہو، لیکن ایک صاحب ابھی مسلح پہ اڑ کے آ جائیں، دیکھیے پبلک کس کے پیچھے جاتی ہے۔ تو ہمارا جو مالائی مزاج ہے، ہم جس ایریے میں رہ رہے ہیں یا جہاں بھی آپ دیکھیں، تقریباً یہی مزاج سب کا ہے کہ جو اللہ والا ہوگا وہ دنیا سے کٹا ہوا ہوگا۔ یہی تصور ہمارے اوپر بھی ڈالا گیا اور ہم مسلمانوں نے ماشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ ہم کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائی دنیا کہتے رہے آپ، لیکن ہمارے پاس ایسا تصور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بول دیا کہ آپ اپنے کپڑے دیکھیے ٹھیک ٹھاک رکھیے گا، پاک صاف۔ تو یہاں سے بھی ایک چیز آ گئی۔ اب ہمیں جب یہ بات آ گئی تو آپ دیکھیں گے کفار مکہ نے جو اعتراضات کیے اللہ کے رسول پہ، وہ کیا کیے؟ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یار یہ کیسے رسول ہیں؟ تو مارکیٹ بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، ہماری طرح چلتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں۔ ان کا کہنے کا کیا مطلب تھا کہ کوئی آئے چھو منتر مارے ہو جائے معاملہ، ایسا ہونا چاہیے دنیا سے کٹا ہو، نہ جس کی بیوی بچے نہ ہو، کوئی لینا دینا۔ کہتے نا بھیا یہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ کیوں اچھے آدمی ہیں؟ یار کسی سے لینا دینا نہیں رکھتے، اپنا سیدھے سے کام میں لگے رہتے ہیں بس۔ میں آپ کو بخاری کی روایت کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس واقعے کی تصدیق کی کہ ایک مرتبہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کو پلٹ دو اٹھا کر۔ فرشتے آئے، جا کے اللہ سے کہا اللہ وہاں پر آپ کا ایک بندہ تو ایسا ہے کہ جو مسلح سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پہلے اس کو پٹکو، پھر اس کے اوپر پوری بستی کو پٹکو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ میرے دین کی دھجیاں اڑتی رہیں اور حضرت کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی۔ یہ اسلام وہ والا نہیں ہے کہ آپ نیک بنے رہیں دوسرے گئے بھاڑ میں، ایسا نہیں۔ نیک بنو، نیک بناؤ۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی بات تھی اس لیے کر دی۔ تو کفار نے بھی یہ اعتراض کیا کہ یار یہ کیسے نبی ہیں؟ کیوں؟ ہمارے ذہن میں جو بات ہے نا وہ نہیں آ پا رہی ابھی تک کہ یار فقر و فاقہ ہو، کپڑے پیوند ہو، 2 سالن اللہ کے رسول نے ایک ساتھ نہیں کھائے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ آپ آگے دیکھیے، دوسری جگہ آپ دیکھیں قرآن کی جو آیتیں بھی ہیں یا حدیث بھی ہیں، قرآن کی ایک آیت اور کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 کی ایج میں دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے دے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اولاد فتنہ ہی ہے تو پھر انبیاء مانگ کیوں رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ انبیاء فتنہ مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ چیز سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کب ایک چیز، مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ پیپر ویٹ ہے۔ یہ کب تک فائدہ مند ہے؟ جب تک میں نے اپنے اس کو پیپر پہ رکھا ہے۔ میں اس سے اٹھا کے آپ کے سر پہ مار دوں اب یہ نقصان دہ ہو جائے گا۔
یہ جو گیپ ہے، یہ جو سمجھنے والی چیز تھی، وہ ہم نے عوام کو سمجھایا ہی نہیں، اس لیے کیا ہو گئے؟ کنفیوز بہت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار بھی تھے، فقر و فاقہ بھی آیا، ہاں پریشانیاں بھی آئیں، اللہ کے رسول نے اس وقت اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کیا؟ میں نے شروع میں پہلی آیت کیا پڑھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے، اسوہ ہے تمہارے لیے، آپ اس میں ڈھونڈیے۔ اب ایک آدمی اگر کھڑا ہو کر یہ سوال کر دے، پیسے والا، کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے آپ نے فقر و فاقہ بیان، میں بہت مالدار ہوں، آپ بتائیے نبی کی زندگی میرے لیے کیا ہے، میں کیسے نمونہ پکڑوں؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم فقر و فاقہ لے کے چل رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی کی زندگی میں فاقے نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی زیادہ چیزوں کو اوائڈ کیوں کیا گیا۔ دوسری چیز، ہمارے اور نبی کی زندگی جہاں پر کہا گیا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، فتنہ ہوتے کب ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ مثال میں دیتا ہوں اپنی بات کو تھوڑا سا اور سمجھنے کے لیے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ علم سیکھنا فرض ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت مشہور ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا کتنا سیکھنا فرض ہے؟ ہاں وہ نہیں، مقدار نہیں ہوتے۔ ہم نے آپ کو کنفیوژن میں ڈال دیا ہر جگہ، مال فتنہ، اولاد فتنہ، کب فتنہ ہوتے ہیں یہ نہیں بتانے کو تیار۔ اچھا، نہ ہماری پبلک پوچھنے کے لیے تیار ہے، حضرت اس کا مطلب خلاصہ تو کر دیجئے کہ مال فتنہ ہے، لیکن کب؟ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ دیکھیے، مال کمانا بہت اچھی چیز ہے، خراب ہوتا کب ہے یہ؟ سب سے پہلی چیز، جب آپ مال کمانے میں فرائض کو چھوڑنے لگیں۔ آپ مال کما رہے ہیں، فرائض کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز، آپ مال کما رہے ہیں، حرام کی اور حلال کی تمیز ہی ختم ہو گئی، مال آ رہا ہے حرام ہے کیسا، اس سے بحث نہیں۔ تیسری چیز، آپ نے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے، جو بھی اللہ نے آپ پر حق رکھے ہیں، جن کے بھی حقوق ہیں، آپ نے ان کو کیا کیا؟ ترک کر دیا یا ادا نہیں کر رہے، اور آپ دنیا کمانے میں لگے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مال فتنہ ہے۔ فتنہ کیا؟ آزمائش ہے۔ اب اللہ کے رسول کے پاس کیا ہے مسئلہ؟ نہ تو فرائض چھوٹ رہے ہیں، نہ حقوق چھوٹ رہے ہیں، اور نہ حرام اور حلال میں کوئی کمی آ رہی ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال۔ یہی تین چیز ہمیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو کرنی ہے کہ دنیا خوب کمانا ہے، ان تین چیزوں سے بچتے ہوئے۔ اتنی سی بات آ گئی، دیکھیے سارا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب جتنی بھی آیتیں، جتنی بھی احادیث آ رہی، ان سب کا یہی جواب ہے کہ آپ دنیا کمائیں، لیکن اس میں اتنا نہ ملوث ہو جائیں کہ آپ کے فرائض چھوٹ جائیں، اتنا نہ ملوث ہو جائیں کہ آپ کے اوپر جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں ان کی ادائیگی نہ کر پائیں، اتنا بھی نہ ملوث ہوں کہ حرام حلال میں تمیز ہی بھول جائیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 شخص آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول بتائیے کہ وہ صبح سے لے کے رات تک کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے ان کو بتایا ایسے ایسے ایسے۔ تو تینوں صاحب جانے سے پہلے کہنے لگے کہ دیکھیے بھائی، ہمیں تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ میں اب پوری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے صاحب نے کیا کہا کہ میں اب پوری زندگی صرف نماز پڑھوں گا۔ تیسرے صاحب نے کیا کہا، اب میں صرف روزہ رکھوں گا۔ اتنے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پوچھا کیا بات ہے ایسے ایسے؟ تو بہت خوش ہو گئے، میں نے اللہ رسول ایسا ایسا سوچا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نفلی چھوڑتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، نوافل چھوڑتا بھی ہوں، کماتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں نے نکاح بھی کیا ہے، میرے بچے بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے اسی دن یہ حدیث فرمائی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنتوں سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ لوگ بھی یہی بات، حالانکہ صحابی ہیں، کیا سمجھے تھے کہ دنیا سے کٹ جانا ہی اصل بزرگی ہے، جو کہ ہمارا پورا معاشرہ یہی سمجھ رہا ہے۔ اب میں آخر میں 3 باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ یہ 3 باتیں اس لیے کیونکہ آج یہ تمہید تھی اس کی، یہ ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے آگے جو بھی پروگرام چلے گا اس پہ بات کریں گے۔
تین چیزیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, 100 اونٹ قربانی دی اللہ کے رسول نے. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. ابھی زکریا بھائی آپ سے ہم پوچھ لیں کہ ایک اونٹ کی قیمت کیا ہوگی لگ بھگ آج کے دن میں؟ 50,000 تو پکڑ لو کم سے کم. تو 50,000 کے حساب سے 100 اونٹ کی قیمت کیا ہو گئی بھائی؟ ایک آدمی کو آپ فقیر گنا رہے ہیں اور وہ 100 اونٹ قربان کر رہا ہے, تو یہ کوشچن مارک ہے نا اللہ کے رسول کے اوپر. دوسری چیز, جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں فقر و فاقہ فقر و فاقہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پورے تلنگانہ ڈسٹرکٹ میں, پورے تلنگانہ ڈسٹرکٹ میں آپ ایک آدمی ہم کو لا کے دکھا دیجئے, ڈسٹرکٹ ہی نہیں اسٹیٹ میں, کہ جو قربانی کیا ہو 100 اونٹ کی حج پہ جا کے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب پیسے ہی نہیں تھے تو 100 اونٹ کہاں سے کر دیے. دوسری چیز, یہ وہ چیزیں جس کو بتا دیں گے ہم تو آپ کیا ہے نا انٹرسٹڈ رہیں گے نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے. دوسری چیز, اللہ کے آپ بھی اپنی ماشاءاللہ بیویوں کو جیب خرچ دیتے ہوں گے. اللہ کے رسول خیبر کے بعد سے اپنی ہر بیوی کو 1,75,000 روپے صرف پاکٹ منی دیتے تھے. ہم میں سے کون ہے بھائی کروڑ پتی؟ 1,75,000 روپے دینار. اصل میں یہ کیا ہے کہ 80 وسق کھجور ہے, 80 وسط 9,600 کلو کھجور ہوئی, تو تقریباً 2.25 لاکھ روپے بن رہے ہیں اس وقت. اچھا, 9,600 حالات میں اتنے دے رہے تھے. اتنے. اچھا, اگر اس کا نکالا جائے آج کے حالات میں آج تو یہ ریٹ میں پہنچ رہا ہے. آج ہم میں سے کون آدمی ہے؟ اس وقت کتنے امہات المومنین تھے؟ اس وقت میرا اپنا خیال ہے کہ حضرت خدیجہ کے علاوہ تقریباً سب لوگ تھے, 1-2 کے علاوہ سارے تھے. مطلب 9-10 تو تھے. 9-10 تو تھے ہی تھے. اور یہ وہ چیز ہے, مزے کی بات دیکھیے, یہ وہ چیز ہے کہ جیب خرچ ہے, اس میں گھر کا خرچ شامل نہیں ہے. جیب خرچ, یہ جیب خرچ ہے. دوسری بڑی مزے کی بات, مولانا اس کی کچھ دلیل بھی دے دیے. ہاں بالکل. اس میں یہ جو کتاب ہے سیرت النبی علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے باقاعدہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ 80 وسق کھجور جو ہے اللہ کے رسول دیتے تھے, اور اس وقت اس کا یہ ریٹ نکل کر آ رہا ہے. اچھا, 9,600 کلو ایک آدمی کو جاتی تھی. 1 kg اگر آپ 50 روپے کلو بھی پکڑ لیے, اور آج کل کم سے کم ڈیٹس مطلب کھجور کا جو ریٹ ہے وہ 100 روپے سے کم, تو اگر تھوڑی بھی اچھی کھجور ہے تو نہیں 100 سے اوپر ہی ہے, اوپر ہی ہے. تو بہرحال اس کا جو ہے سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے سیرت النبی, انہوں نے باقاعدہ اس کو لکھا ہوا ہے, یہ وہیں سے میں بول رہا ہوں. اچھا, دوسری بات, مزے کی بات کیا ہے, ایک تو یہ جیب خرچ تھا, پاکٹ منی. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی جتنی امہات المومنات تھیں, کسی کے بیٹے نہیں تھے, اولاد ہی نہیں تھی کسی کو, کہ چلو بچے ہیں اس لیے دے دیا. ہاں, اولاد تو نہیں تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, باقی کسی کو اولاد بھی نہیں تھی. اور دوسری چیز یہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے یہاں شاید ہندوستان میں کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جو اپنی بیوی کو 2 لاکھ پاکٹ منی دیتا ہو. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر مالدار تھے نہیں تو یہ اتنے پیسے آ کہاں سے رہتے؟ سوچنے والی بات ہے نا. یہ تقریر کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر کیوں آ جائے کہ کیوں ایسی مشہور ہو گئی باتیں کہ اللہ کے رسول بڑے فقر و فاقہ, بڑے فقر و فاقہ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ کے رسول ایسا بانٹتے تھے جیسے کہ طوفان چلتا ہو. طوفان. حضرت آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عثمان غنی ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہے. حضرت عثمان تو بڑے ہی سخی تھے, کیا حضور سے زیادہ سخی تھے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضور اگر سخی تھے تو دینے والا ہی تو سخی ہوتا ہے, تو حضور کے پاس مال کہاں تھا جو دے رہے تھے؟ ان سب کا انشاءاللہ جواب اپنے نیکسٹ تقریر میں انشاءاللہ دوں گا. جی, آپ یہاں پہ ایک ڈاؤٹ یہ بھی پیدا ہوتا, پرانی جتنے بھی باتیں ہم سنتے تھے جی, فخر و فاقہ کی, جی, تو عام طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی اسٹیٹس کسی کو اندازہ نہیں تھا, جی, معلوم ہی نہیں تھا. تو صحابہ کے اثار و قربانی مخصوص صحابہ کی وہ بھی,
ورنہ سب فترج بندے کے رکھ دیتے تھے صحابہ جی کو. تو جی جی اس میں جو ہے جو کیا بولتے ایثار کا جو جذبہ، جو اپنے مال لا کے خرچ کرتے تھے نا، تو عام طور پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسے لے کے خود استعمال کرتے تھے. اچھا، بہرحال یہ آپ کا ایک سوال تھا، انشاءاللہ اس کا بھی جواب آئے گا. دوسری بڑی مسٹیک کیا ہوئی خاص کر تقریر کرنے والے خطیب حضرات سے، کہ آپ دیکھیں یہ واقعہ آدمی کے ذہن میں زیادہ ہے پبلک کے، کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا حضرت ابوبکر اپنی پوری دولت لے آئے. اکثر 95% لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہے. ہاں کوئی یہ نہیں بتاتا بھائی حضرت ابوبکر صدیق ایک ہی صحابی ہیں، ہاں حضرت عمر 2 ہو گئے، 3-4 صحابی کے علاوہ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا اثار کبھی آپ کے ذکر میں ہی نہیں آتا. ہاں میں آپ کو انشاءاللہ اگر وقت ہو تو 2 منٹ میں ایک واقعہ بتا دوں. اللہ کے رسول نے جس وقت یہ اعلان کیا تھا پہلی مرتبہ چندے کا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق اپنی پوری دولت لے آئے تھے، ایک صحابی ہیں بیچارے بڑے ہی مال و دولت تھا ہی نہیں کچھ ان کے پاس، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ کچھ کہا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوئی اندر سے کہ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں. تو یہ کام ڈھونڈنے نکلے. اب کل صبح تک کا ہی ٹائم ہے، ہاں یہ شام میں نکلے. ایک یہودی کا بہت بڑا باغ تھا، اس کے پاس گئے، بولے بھائی صاحب کوئی کام ہو تو بتاؤ. اس نے کہا ہاں کام تو ہے، آپ میرے باغ کو سینچ دیجئے کنویں کے پانی سے. پوچھا کیا اجرت دو گے؟ کہا آپ 1 ڈول نکالیں گے تو 1 کھجور دی جائے گی. انہوں نے کہا ڈن. اب ایک آدمی رات بھر ڈول کھینچے پانی کا، کتنے ڈول کھینچ لے گا؟ 100-200. ہاں اب 100-200 کھجور کتنی ہوگی؟ تھوڑی سی. بہت ہی شرماتے ہوئے وہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر پہنچے، بہت شرماتے ہوئے کہ یار حضرت ابوبکر اتنا دے دی، حضرت عمر اپنے آدھا لے آئے، لوگوں نے کیا کیا نہیں دیا، اور میں اتنی کھجور لے کے جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا بھروں، لیکن پھر بھی لے کے گئے. اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا، مسکرا دیے، کیونکہ وہی آ گئی، جبریل نے بتا دیا یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کھجور لو. وہ جب انہوں نے دی تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے. اس کھجور کو لے کر اللہ کے رسول نے کہا کہ جتنا مال رکھا ہوا ہے سب کے اوپر اس کھجور کو چھینٹ دیا جائے، اس کی برکت سے ساری قبول ہو جائیں گے. وہ اشارہ میں بتایا ہی نہیں جاتا. ہم کیا ہیں، اچھا بار بار یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی نو میٹر، کوالٹی ہمیشہ. یہی بات ہوتی نا کہ قیمت نہیں دیکھی جائے گی، کس نیت سے کر رہا ہے وہ. پھر بھی ہم یہ بات نہیں بتانے کے تیار ہیں، چھوٹے لوگوں کی بات ہی نہیں کرتے. اچھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہم بچپن سے سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہو رہا ہے. آج تک کوئی عالم بتا دے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے ہوں انہوں نے سارا دولت دے کے چلے گئے وہ ساری، کسی نے دیا؟ تو آپ کا فائدہ کیا ہوا تقریر کا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نیچے والوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، پبلک کیا کرتی ہے، وہ جمعہ میں آئی یا کسی اس میں پروگرام میں تو سوچتی یہ سب سننے کے لیے اچھا ہے، عملی زندگی میں یہ سب ممکن ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے جو لوگ جو ہے ان چیزوں کو سنی جانے والی باتیں کی حد تک رکھ دیا گیا ہے، تبرکن سن لیجیے، ثواب حاصل ہو جاتا بس، باقی اس سے کچھ ملنا نہیں ہے. ارے یار ہم کہاں کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں بول ہم کہاں. اچھا شیطان کا پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے، وہ نبی تھے میاں، اپنے آپ کو دیکھو، نبی کی برابری کرو گے؟ ارے وہی نبی کہہ رہا ہے، وہ قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کی کیا معنی ہے؟ کاپی کرنا. بہرحال تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تو یہ 2 باتیں آپ لوگ دھیان میں رکھیے. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے. بھائی نعوذ باللہ ہمارا عقیدہ یا ایمان تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ کے رسول کسی کا مار لیے ہوں گے. ہاں نہیں، اس میں جو ہے اکثر تصور ہمارا یہ جاتا کہ وہ ایک مال غنیمت میں ایک مخصوص حصہ رہتا تھا تو اس سے حاصل ہوتا تھا. سوال تو یہ اٹھتا ہے مال غنیمت شروع کب ہوا؟ ہاں وہی بات. ٹھیک ہے پھر شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ ناظرین ہماری گفتگو جاری رہے گی، آئندہ ایپیسوڈ میں ہم آگے گفتگو بڑھائیں گے. اللہ حافظ.